برائے خوشنودی و سلامتی امام زمانہ باواز بلند صلوات. برائے استقبال شہزادی کونین مادر حسنین شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا باواز بلند صلوات. مومنات کی درجات کی بلندی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے باواز بلند صلوات. رحم اللہ من کر الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ أرضک طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین و جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة صلوات. عزیزان گرامی، آغاز کلام اس معبود کی حمد و ثنا کے ساتھ جو بزرگ و برتر ہے، ساری کبریائی اس کی ساری زیبائی اس کو زیبا دیتی ہے. وہ پروردگار جس کی ذات احد ہے، صمد ہے. وہ پروردگار جو رحمت بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کی خبرگیری کرنے والا، ہر شے کی خیر عطا کرنے والا، انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری لینے والا، اپنے لازوال اور بے مثال کلام، اپنے لا ریب اور بے عیب کلام سورہ واقعہ میں اعلان کر رہا ہے، قیامت کے منظر کو بیان کر رہا ہے. عزیزان گرامی، آج ہم 90 مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، اور آج سورہ واقعہ کی چند آخری آیتوں کی تلاوت کروں گی اور ان پر ذکر کروں گی کہ جہاں
اللہ نے قرآن کی عظمت کو واضح کیا، اور سورہ واقعہ کی 77 نمبر کی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ انہ لا قرآن کریم، کہ یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، یہ وہ کتاب ہے کہ جسے ہر ایک نہیں سمجھ سکتا، لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کتاب کو اس وقت تک نہ چھونا جب تک کہ تم طاہر نہ ہو، تنزیل من رب العالمین، اور اسے پروردگار کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج میری گفتگو کا موضوع یہ ذکر قرآن کے حوالے سے ہے، کیونکہ آج یہ آخری فضائل ہے۔ کل انشاءاللہ جو مجلس ہوگی اعمال عاشورہ کے بعد، وہاں صرف اور صرف مصائب بیان کیے جائیں گے۔ تو آج جو ذکر کو تمام کرنا ہے، اس قرآن کے حوالے سے میسج لے کر اٹھیے گا کہ ہمیں اپنے آنے والی آئندہ زندگی میں کیا کرنا ہے۔ ہم نے ان 9-10 دنوں میں حسین کی فرشی عزا بچھائی، اس پر آ کر بیٹھے تو ہم نے کون سا پیغام حاصل کیا، ہم نے اپنی زندگی میں کون سے چینجز پیدا کیے۔ اس مجلس کے بعد ہماری زندگی میں کون سا انقلاب آیا، کون سا چینج آیا۔ ہاں عزیزان گرامی، اپنا تجزیہ خود کیجیے گا۔ 10ویں محرم کے بعد ایک مرتبہ خود کو اپنا جائزہ خود لیجیے کہ ہم نے اپنے اندر چینج کیا پیدا کیا، ہم نے آپ کو کس طرح بدلا ہے۔ تو اللہ نے جب سورہ واقعہ کا آغاز کیا ہے، اللہ نے اس سورہ کا آغاز قیامت کے ذکر سے کیا، قیامت کی کیفیت بیان کی، زمین کا کیا عالم ہوگا، کس طرح زلزلے میں آئے گی، کس طرح پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے۔ اللہ نے میدان حشر کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا، سابقون کا ذکر، اصحاب یمین کا ذکر، اور پھر شمال یعنی بائیں ہاتھ والوں کا تذکرہ کیا، وہ جن کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور وہ کہ جنہیں اللہ کون کون سی عذاب دے گا۔ اس کے بعد اللہ نے موت کا تذکرہ کیا، اور موت کے ذکر کو کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے اس قرآن کی اہمیت اور اس کی افادیت، اس کی منزلت کو سمجھایا۔ قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ نے جس لفظ کا انتخاب کیا ہے وہ لفظ کریم ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ انہ لا قرآن کریم۔ یہ لفظ کریم بنا ہے کرم سے، کریم کے معنی کرم کرنے والا۔ اللہ نے جب اپنے آپ کو پہچنوایا تو کیا کہا؟ ہر مقام پر اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں رب کریم ہوں، میں تم پر رحم کرنے والا، میں تمہارے اوپر کرم کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ اسی طرح اللہ نے جب اپنے نبی کا تذکرہ کیا، اپنے نبی کا ذکر کیا، تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم۔ کبھی نبی کو اکرم بھی کہا گیا، کریم بھی کہا گیا۔ کریم کے معنی بھی کیا ہے؟ کہا یہ کرم کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے اپنے لیے لفظ کریم کو استعمال کیا، اللہ نے اپنے نبی کے لیے لفظ کریم کو استعمال کیا، اور پھر اللہ نے اپنی کتاب کے لیے لفظ کریم کا استعمال کیا۔ کیا کہا؟ انہ لا قرآن کریم، کہ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن تم پر کرم کرنے والا ہے، یہ قرآن جو ہے تمہیں فائدہ عطا کرنے والا ہے۔ اگر تم اسے پڑھتے رہو گے، اس
کے ساتھ اپنے رابطے کو قائم کیے رہو گے۔ یاد رکھیے عزیزو، ایک چھوٹی سی مثال ذہن میں آ گئی ہے کہ اگر آپ کے سامنے بیان کر دوں، آپ نے دیکھا ہوگا اگر اس دنیا میں ہمیں کوئی مدد کر دیتا ہے، اور خدا نہ کرے کہ ہمیں کسی انسان کی مدد کی ضرورت پڑے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ کبھی نہ کبھی انسان جو ہے ایک مومن دوسرے مومن کی حاجت روائی کر دیتا ہے۔ کہا اب جو ہماری مدد کرتا ہے، انسان کیا چاہتا ہے، ہم اس کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن ڈیولپ کر لیں، اس کے ساتھ ہم اپنا نسبت بنائے رکھیں، ہم اس کے ساتھ اس کے ٹچ میں رہیں۔ توجہ رکھیے گا، یعنی ایک معمولی انسان ہے، اگر ہمیں اس سے کوئی بھی فائدہ مل رہا ہے تو ہم اس سے ٹچ بنا کر رکھتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ مدد کرنے والا ہے۔ تو عزیزو، اسی طرح اگر آپ قرآن سے ٹچ بنائے رکھیں گی، آپ قرآن کی ٹچ میں رہیں گی، آپ اس سے ریلیشن بنا کر رکھیں گی، اس کے ساتھ ریلیشن کو مینٹین کریں گی، اور قرآن سے ریلیشن مینٹین کرنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، صرف صبح کے وقت یا جس وقت آپ کو فرصت ملے اس قرآن کو کھول کر تلاوت کر لینا ہے عزیزو۔ اس طرح آپ کا اس قرآن سے رابطہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، کہا یہ قرآن اتنا کریم ہے، اتنا کرم کرنے والا ہے کہ ہر انسان جو اس سے ٹچ بنا کر رکھے گا، اس سے رابطے میں رہے گا، وہ اسے 10 فائدے دے گا۔ کچھ فائدے میں یہاں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں۔ کہا اگر انسان جسمانی فائدہ چاہتا ہے، قرآن اسے جسمانی فائدہ دے گا۔ اگر مالی فائدہ چاہتا ہے، کہا مالی فائدہ بھی دے گا۔ کہا روحانی فائدہ چاہتے ہو، کہا روحانی فائدہ بھی ملے گا۔ غرض جیسا فائدہ تم قرآن سے حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ قرآن تمہیں عطا کرنے والا ہے۔ کہا اگر تم جسمانی فائدہ چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ تم ہر بیماری سے محفوظ رہو، کسی بھی قسم کی بیماری نہ لگنے پائے، کہا ہر روز سورہ ایک گلاس پانی پر لیجئے، اور ایک گلاس پانی پر سورہ حمد کو 7 مرتبہ درود پہلے پڑھیں، 7 مرتبہ بعد میں پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اس سورہ حمد کی تلاوت کریں، یعنی پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پڑھا، اس کے بعد آپ نے سورہ حمد کی تلاوت کی، پھر 7 مرتبہ درود پڑھیے، پانی پر پھونک لیجئے۔ پھونکنے کے بعد صرف اپنے نہیں، پورے خانوادے کو ایک ایک گھونٹ پانی پلا دیجئے، اور پلانے کے بعد آپ اس کے اثرات کو دیکھیے کہ کس طرح آپ کو صحت ملتی ہے۔ آپ کی ہر مرض، چاہے نیت کر کے پیجئے کہ پروردگار ہمارے ہر جسمانی اور روحانی مرض، کیونکہ ہمارا جسم صرف بیمار نہیں ہے عزیزو، ہماری روح بھی اتنی ہی بیمار ہے۔ جس میں اگر ڈائبٹیز ہے، تھائرائیڈ کی بیماریاں ہیں، لاتعداد مرض ہیں عزیزو، اسی طرح روح کی بھی لاتعداد بیماریاں ہیں۔ یہ جھوٹ، یہ غیبت، یہ حسد، یہ چغلی، یہ سب کیا ہے؟ کہا یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ تو دعا کیجئے، دعا کیا کیجئے کہ پروردگارہ ہماری جسمانی صحت کو بھی باقی رکھ، ہماری روحانی صحت بھی ہمیں عطا کر۔ تو کہا جسمانی یا روحانی فائدہ، صحت مندی چاہتے ہو، کہا سورہ حمد کی تلاوت کرو، اور جب آپ کریں گی آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ کہا مالی فائدہ چاہتے ہو تو کہا اس کے لیے اس سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، کیونکہ اس سے پہلے کی مجلس میں نے عبداللہ بن مسعود کا تذکرہ کر دیا تھا کہ انہیں کس طرح مالی فائدے کے لیے انہوں نے اس سورہ کی تلاوت کی۔ تو کہا اگر مالی فائدہ چاہتے ہو، سورہ واقعہ کی تلاوت کرو۔ کہا اگر تم اپنے قلب میں سکون چاہتے ہو، عزیزان گرامی، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس دولت بھی ہوتی ہے، ہمارے پاس صحت بھی ہوتی ہے، مگر
قلب مضطرب رہتا ہے۔ آج انسان سوچتا ہے کہ ہم نے دولت ہم کما لیں تو ہمیں سکون مل جائے گا، اگر ہم جو ہے اسٹیٹس حاصل کر لیں ہمیں سکون مل جائے گا، ہمیں پاور مل جائے ہمیں سکون مل جائے گا۔ انسان ہر چیز میں سکون تلاش کرتا ہے، لیکن پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تم ذکر الہی میں مصروف ہو جاؤ تو تمہیں سکون قلب ملے گا۔ بہترین ذریعہ اگر سکون قلب حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے اسٹریس سے بچنا چاہتے ہو، کیونکہ آج انسان اس پرآشوب دور میں اگر گزر رہا ہے تو کس چیز سے؟ آج ہماری لائف بہت زیادہ اسٹریسڈ ہو گئی ہے۔ اسٹریس بہت ساری وجوہات سے ہے عزیز، و وبا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف۔ اگر آپ نیوز چینلز کھول کر دیکھیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ صرف بیماری کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ ہمارے عزیز اور اقارب جو ہیں انتقال کرتے جا رہے ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ ہمارے پاس مالی پریشانیاں ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایسے حالات میں انسان بہت سٹریسڈ ہے، یہ انسان جو ہے پریشانی کے عالم میں ہے۔ تو کہا اس پریشانی سے نجات کا ذریعہ کہاں ملے گا ہمیں سوائے خدا کے؟ اور ہمیں کوئی اس وبا سے، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو کہا قرآن کی تلاوت کرو، تلاوت قرآن کرتے جاؤ، خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ آپ کے قلب میں کس طرح سکون عنایت کرتا ہے۔ عزیزو، آپ اس پر عمل کر کے دیکھیے گا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کتنا سکون اسے ملتا ہے، کیونکہ یہ ہماری روح کی غذا ہے، یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ ہم اپنے زبان کے لیے، جسمانی صحت کے لیے ہم کتنی طرح کی ورائٹیز پکاتے ہیں، ہم کتنے طرح طرح کے کھانے پکاتے ہیں۔ اپنے زندگی کا زیادہ تر حصہ کچن میں عورتوں کا گزر جاتا ہے، ہم ایٹ لیسٹ 3 سے 4 گھنٹہ کچن میں آسانی کے ساتھ گزار دیتے ہیں، الگ الگ چیز، الگ الگ طرح کی غذا پکانے کے لیے۔ تو پھر کیا ہم اپنا 15 منٹ، اپنا 10 منٹ، اپنا آدھا گھنٹہ اس لیے نہیں نکال سکتے کہ ہم اپنی روح کی غذا کا بھی انتظام کریں؟ کیا ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہم نکال سکتے کہ ہم قرآن کی ایک سورے کی تلاوت کر لیں؟ ہم اتنا وقت نہیں نکال سکتے کہ ہم 10 منٹ اپنے گھر میں قرآن کھول کر بیٹھیں؟ ہاں عزیزان گرامی، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم روز قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ اس قرآن کے بارے میں ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو یہود اور نصارہ کا قبرستان نہ بناؤ۔ یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے اس کی تشبیہ کس سے دی ہے؟ کہا یہود اور نصارہ کے قبرستان سے، جہاں صرف خاموشی ہوتی ہے۔ کہا اپنے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ ایک شخص جب چھٹے امام کے پاس آیا تھا، امام کا چاہنے والا صحابی تھا، اور اس نے آنے کے بعد کہا تھا مولا میں نے قرآن حفظ کر لیا، مولا میں نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ اب آپ سوچئے کہ ایک ایک سورہ 114 سورے 6666 آیتیں کو اپنے قلب پر منقش کر لینا، یاد کر لینا یقیناً بہت بڑا کام ہے۔ اللہ ہمیں اتنی توفیق عطا کرے کہ ہم بھی کچھ قرآن کے سوروں کو حفظ کر سکیں۔ لیکن جب اس نے کہا کہ مولا ہم نے قرآن حفظ کر لیا ہے اور ہم بہت بآسانی اب جہاں چاہیں بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتے رہیں گے، مولا نے کہا لیکن سنو، جب بھی کوشش کرنا قرآن کھول کر پڑھنا۔ کہا قرآن کھول کر پڑھنا، تو اس نے کہا مولا حفظ کر لیا ہے تو دیکھ کر کیوں پڑھو؟ مولا نے کہا سنو، جب تم
قرآن کو دیکھنے کا ثواب بھی ملتا ہے، قرآن کو سننے کا ثواب بھی ملتا ہے، اور قرآن کو پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ کہا جب تم قرآن کھول کر پڑھو گے تو تمہیں دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا، تمہیں سننے کا ثواب بھی ملے گا، تمہیں پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو عزیزو، یہ ہے قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا مرد، یہ ہے قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا ثواب۔ یعنی اگر انسان کھول کر پڑھتا ہے تو اسے ایک نہیں تین فائدے ملتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ قرآن کریم ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ دوسری آیت میں اللہ نے کہا کتاب مکنون ہے، کہ یہ وہ کتاب ہے، فی کتاب مکنون، یعنی یہ وہ کتاب ہے جسے ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ قرآن ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے آغاز قرآن میں کیا کہا تھا؟ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے جہاں اللہ نے کہا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کسے دے گا؟ کہا جو متقی ہوں گے۔ یعنی پڑھ لینا الگ بات ہے، سن لینا الگ بات ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہمیں متقی بننا پڑے گا، ہمیں گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کو اس وقت تک نہ چھونا کہ جب تک تم طاہر نہ ہو۔ یعنی اس قرآن کی الفاظ کو چھونے کے لیے اللہ نے شرط لگا دی کہ الفاظ پر اسی وقت ہاتھ رکھنا کہ جب تم پاکیزہ رہنا، جب تمہارا جسم طاہر ہو، جب بھی اس کتاب کو اٹھانا باوضو ہو کر اٹھانا۔ تو عزیزو، جسم کے لیے اگر اللہ نے شرط لگائی کہ تم پاکیزہ ہو کر اس کتاب کو چھونا، تو اب بتائیے اگر اسی کتاب کو ہمیں قلب پر منعکس کرنا ہو، اگر ہمیں قرآن کی ہدایت چاہیے ہو، اگر ہمیں قرآن کو درک کرنا ہو، اگر ہمیں قرآن کو سمجھنا ہو، اگر ہمیں اس پر فکر کرنا ہے، تو ہمیں ہدایت کب ملے گی؟ کہا جب تمہارا قلب خالص ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ جب جسم کا صرف پاکیزہ ہونا ضروری نہیں، جسم کے ساتھ ساتھ قلب کا، روح کا بھی پاکیزہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر دل خالص نہ ہوگا تو یہ قرآن ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا۔ کیونکہ کربلا کا میدان گواہ ہے کہ کربلا کے میدان میں بہت سارے قاری قرآن بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، مگر ہدایت نہیں ملی تھی، ہدایت نہ حاصل کر سکے تھے کہ امام کے مقابلے میں آ گئے۔ انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا، چونکہ حرام غذا کھا رہے تھے، ان کے جسم میں غذائے حرام تھی، اس لیے کوئی نصیحت عطا نہیں ہوئی، کوئی نصیحت نہیں ملی، جبکہ امام نے انہیں بارہا نصیحت کرنے کی کوشش کی مگر وہ درک نہیں کر سکے۔ قرآن پڑھنے کے بعد بھی امامت کی منزل کو نہ سمجھ سکے۔ تو عزیزو، جب تک قلب خالص نہ ہوگا تو آپ کا دل جو ہے قرآن سے منور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جسم کو طاہر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے قلب کو بھی خالص کرنا۔ بس عزیزان گرامی، ایک مختصر سی روایت اس قرآن کے حوالے سے کہ اگر انسان اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ جو ہے اسے دنیا میں بھی فائدے عطا کرتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی قبر کی منزل میں بھی اس کا فائدہ ملتا ہے، اور آپ کو حشر کے میدان میں بھی اس کا فائدہ ضرور نصیب ہوگا، کیونکہ یہ قرآن جو ہے وہ تلاوت، وہ شفاعت کرے گا۔ بس ایک مختصر سا واقعہ بیان کرتے ہوئے ربط مصائب کی طرف چلی آؤں کہ ایک دور کا واقعہ ہے، ایران کا واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑا حاکم تھا اپنے دور کا، اور وہ رات کے اندھیرے میں نیشا پور کا حاکم تھا۔ نیشا پور کا واقعہ ہے کہ ایک حاکم جب اپنے
دوسرے علاقے میں گیا اور اس ملک کو قبضہ کرنے کے لیے۔ کہا جب رات کے اندھیرے میں وہ اس شہر میں پہنچا اور جب اس شہر میں داخل ہوا تو کسی ایک گوشے سے، ایک گھر سے ایک قاری قرآن کی آواز آئی جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور وہ قرآن کی تلاوت رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر رہا تھا۔ عزیزو، کوشش کیا کیجیے کہ کبھی رات کے تنہائی میں اٹھ کر آپ خدا کو یاد کریں۔ آپ پھر احساس کیجیے گا کہ آپ کو کتنا سکون ملتا ہے، آپ کے قلب میں کتنی راحت اترتی ہے عزیزو، جب انسان شب کی تاریکی میں خدا کو آواز دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ خدا ہے کہ جو یہ کہتا ہے تم میری بارگاہ میں آؤ، میں تمہیں ہر کچھ عطا کرنے والا۔ کہا جب رات کے اندھیرے میں یہ حاکم شہر میں پہنچا تو قاری قرآن تلاوت قرآن کر رہا تھا، اور وہ سورہ آل عمران کی 26ویں آیت کی تلاوت کر رہا تھا، جس آیت کا ترجمہ یہ تھا کہ وہ پروردگار عظیم ملک کا مالک ہے، جسے چاہے ملک عطا کرتا ہے، جسے سے چاہے چھین لیتا ہے، اور وہی چاہے تو عظمت عطا کرنے والا ہے، اور جسے چاہے ذلت عطا کرنے والا ہے۔ ہر خیر اللہ کی طرف سے ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ میں نے ترجمہ اس لیے بیان کیا تاکہ میری بات آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ آپ اور آیت اس لیے نہیں تلاوت کی ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں اسی بہانے قرآن کھول کر اس آیت کو تلاش کر کے اسے عربی میں پڑھیں، جس کا میں نے اردو ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ تو کہا جب اس بادشاہ نے اس آیت کو سنا، اس نے بے اختیار زمین پر سر رکھ دیا، سجدے کی حالت میں گر گیا، اور اس کے بعد وہ پلٹ آیا۔ اور ادھر جب یہ قاری قرآن کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد اس کے ایک عزیز نے اسے خواب میں دیکھا، اور اس نے کیا دیکھا کہ عالم برزخ میں اس قاری کو بہت ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، بہت ساری باؤنٹیز ملی ہوئی ہیں، اور یہ شخص جو ہے بہت آرام کے ساتھ بہت بلند مرتبے پر موجود ہے، بہت اچھی طریقے سے رہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ارے تمہیں یہ بلند مرتبہ، یہ آسائشیں، یہ باؤنٹیز، یہ نعمت کیسے ملی؟ تو اس نے کہا کہ سنو، یہ مجھے قرآن کی بنا پر ملی ہیں۔ کہا جب مجھے میرے انتقال کے بعد لوگوں نے دفن کر دیا اور قبر کی تاریکی میں جب مجھے اتار دیا گیا، تو جیسے ہی مجھے دفن کر کے لوگ واپس چلے گئے اور ایک ہاتف غیبی کی ندا آئی کہ اے شخص تیرے اس قرآن کی قرأت کرنے سے ایک میرے بندے نے سجدہ کیا تھا۔ غور کیجیے عزیزو، اس نے کیا کہا کہ تم جب تلاوت قرآن کر رہے تھے، تمہاری اس آیت کی تلاوت کو سن کر میرے ایک بندے نے میرا سجدہ کر لیا تھا، تو ہم تجھے اس کا اجر یہ دے رہے ہیں کہ ہم تجھ سے یہ بلند مرتبہ عطا کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے عزیزو، اگر انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اسے بے پناہ اجر عطا کرتا ہے، اس دنیا میں بھی اجر عطا کرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی۔ عزیزان گرامی، آج 9 محرم، آج کی تاریخ، قیامت کی تاریخ، آج ہمیں پرسہ دینا ہے ایک غریب ماں کو، ایک بے کس ماں کو، ایک نادار ماں کو جس کا نام رباب ہے۔ ارے جب یہاں کربلا میں آئی تھی تو رباب کی آغوش میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک 6 ماہ کا اصغر تھا، ایک 3 سال کی
تھی، سکینہ تھی، لیکن جب یہی رباب پلٹ کر مدینے آئی ہے عزیزو، نہ گود خالی ہو چکی تھی، نہ اصغر تھا، نہ سکینہ تھی۔ بس عزیزو چند جملے مصائب کے حوالے سے آج دل کھول کر اس غریب ماں کو پرسا دیجیے گا، کہیے گا بی بی کل تیرا اصغر پیاسا تھا، آج ہم آنسوؤں کے جام لے کر آئے ہیں، اے بی بی ہمارے ان آنسوؤں کو قبول کر لینا۔ ہاں عزیزان گرامی، ہاں عزیزو، اور ایک میں نے یہ روایت پڑھی ہے، سوچتی ہوں بیان کر دوں، ہو سکتا ہے کہ اس روایت کے ذریعے کسی کی گود آباد ہو جائے، کیونکہ روایت میں ملتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، اگر کوئی بھی اولاد ہے، کہا اس نامحرم کو اگر دودھ کی استطاعت رکھتا ہے، تھوڑا سا دودھ رکھ لے، دودھ کا شربت بنائے، یا صرف پانی پر ہی اصغر کی نظر دلا کر، ارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس پانی سے سیراب کر دے، بچوں کو پانی پلائے اور کہے یہی وقت تھا، اصغر پانی مانگ رہا تھا، پانی نہ ملا، ارے یہ کہہ کر اصغر کے نام پر پانی پلا کر دعا مانگے کہ پروردگار مجھے میری گود کو آباد کر دے، تو روایت کہتی ہے کہ بی بی رباب جب کسی بے اولاد کو اس طرح تڑپتا ہوا دیکھتی ہے تو کہتی ہے بھی پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے بارے الہ، اس نے میرے اصغر کو مرتے ہوئے اس نے میرے اصغر کو تیر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، پروردگارا تو اصغر میری اجڑی ہوئی آغوش کے صدقے میں اس کی گودیوں کو آباد کر دے۔ ہاں عزیزو، آپ اس فرش عزا پر آئی ہیں، مجلس سن رہی ہے، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگیے گا، کیونکہ اصغر باب الحوائج ہے، یہ ننھا شہزادہ بھی باب الحوائج کہلاتا ہے، اور اس کے وسیلے سے بھی اگر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ بس عزیزو، مصائب پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات بیان کر دوں کہ اصغر وہ ہے کہ جس طرح مچھلی کی 3 کیفیتیں ہوتی ہیں نا، وہی 3 کیفیت اصغر پر بھی گزری تھی۔ ہاں عزیزو، روایت ملتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مچھلی کو اگر پانی سے نکال لیا جائے تو مچھلی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے تڑپتی رہتی ہے، جب تڑپنے کی سکت نہیں رہتی تو وہ دائیں اور بائیں پلٹتی رہتی ہے، اور جب وہ بھی سکت ختم ہو جاتی ہے تو وہ مچھلی اپنا ننھا سا منہ کھول کر آسمان کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ عزیزو، یہی 3 کیفیتیں اصغر پر گزر رہی تھی، اولاد والوں کا مجمع ہے۔ ارے مائیں میری مجلس سن رہی ہوں گی، روتے ہوئے دعائیں مانگیے گا کہ خدا ہمارے ہر ماں کی اولاد کو پروردگارہ سلامت رکھے، ہر ماں کی گود آباد رہے، خدا نہ کرے کہ کبھی کسی ماں سے اس کا لال بچھڑ جائے۔ ہاں عزیزو، کہا یہی 3 کیفیت اصغر پر بھی گزر رہی تھی، کہا 7ویں محرم آئی، اصغر کو پانی نہ ملا، ارے اصغر اتنا تڑپ رہا تھا، کبھی دائیں کروٹ لیتا ہے، کبھی بائیں کروٹ لیتا ہے۔ عزیزو، تاریخ لکھتی ہے کہ اصغر تڑپتے رہے، 7ویں کا دن تڑپ کر گزارا، 8ویں کا دن تڑپتے رہے، کہا اب جب 9ویں محرم آئی، اب اصغر میں سکت نہ رہی، ارے خاموشی سے کبھی دائیں گھوم جاتے ہیں،
کبھی آنکھیں بند کرتے ہیں، کبھی آنکھیں کھولتے ہیں۔ اولاد والوں ذرا تصورات میں چلی جائیے، آپ کے بچے سلامت رہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی کسی ماں پر یہ وقت نہ پڑے۔ عزیزو، اگر کسی کے ننھے بچے کو تھوڑی سی پریشانی ہو جائے، ماں کتنی بے چین ہوتی ہے نا۔ خدا نہ کرے اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے، ماں کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے رباب پہ کیا گزری ہوگی۔ ارے جس کا بچہ نڈال پڑا ہوگا کہ کھولنے کی بھی سکت نہ رہی۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ عزیزو، اب 9ویں تاریخ کا اصغر کی آنکھیں بند ہیں، سکینہ آواز دیتی ہے، ارے آنکھیں بھی نہیں کھولتے۔ کبھی کبھی ایک مرتبہ آنکھیں کھول کر بڑی حسرت سے ماں کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ عزیزو، اور جب 10ویں محرم آئی، کہا اب ننھا علی اصغر نے اپنا ننھا سا دہانہ کھول دیا۔ کہا شاید کہیں سے پانی کا ایک قطرہ مل جائے۔ کہا ارے سکینہ ایک ایک خیمے میں جا کر کہتی ہے، اگر تھوڑا سا پانی ہو تو دے دو، نہیں تو میرا بھیا پیاسا مر جائے گا۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ رونے والیوں دل کھول کر پرسہ دیجیے گا۔ بی بی رباب سے کہیے گا، بی بی ہم تیرے لال کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ بس عزیزو، اب روایت لکھتی ہے، ارے عصر عاشور آ گئی، حسین میدان میں آئے۔ اب سارے اعزا قربان ہو چکے، حتیٰ کہ اکبر کا لاشا بھی حسین خیمے میں لا چکے۔ اب کوئی نہ رہا، اب حسین میدان میں آئے۔ کہا حل من ناصر ینصرنا، اس آواز کا بلند ہونا تھا۔ ارے اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا۔ اب جو اصغر نے گرایا، یہاں رباب کے خیمے سے شور گریہ بلند ہوا۔ ارے رباب کے خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ حسین در خیمہ پر آئے۔ اے بہن زینب، کیا کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو گیا؟ ارے زینب نے کہا، اے بھیا تمہاری آواز استغاثہ سن کر اصغر نے خود کو جھولے سے گرا۔ کہا اے بھیا تمہاری آواز استغاثہ سن کر اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا۔ حسین خیمے میں آئے۔ کہا رباب لاؤ، میں تمہارے بچے کو پانی پلا لاؤں۔ بس عزیزو، مختصر کرتے ہوئے اس مصائب کو بیان کروں گی۔ کہا رباب لاؤ، میں تمہارے بچے کو پانی پلا لاؤں۔ اولاد والیوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے گا، جب حسین نے بچے کو مانگا ہوگا، ماں پر کیا کیفیت رہی ہوگی۔ مگر کربلا کی ماں ہے، ارے جانتی ہے۔ ایک مرتبہ کہا، والی و وارث ذرا سا ٹھہر جائیے، میں ابھی آپ کو اصغر کے آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر خیمے کے ایک گوشے میں آئی، صندوق کھولا، ایک ننھا سا شلوکا نکالا۔ مائیں بیٹھی ہیں نا، آپ بتا دیجئے، جب آپ کا بچہ چھوٹا ہو، جب ماں نکلتی ہے نا اپنے بچے کو لے کر، بڑا سجا سنوار کر لے کر نکلتی ہے نا، بچے کو لباس پہناتی ہے، ارے ہاتھوں سے شانہ کرتی ہے، بچے کے بالوں کا
نشانہ کرتی ہے۔ اس کے بعد بچے کے چہرے کو دھلا کر، چہرہ صاف کر کر ماں بڑے فخر کے ساتھ اپنے بچے کو لے کر نکلتی ہے نا۔ عزیزو، رباب نے بھی یہی کیا۔ صندوق کھولا، ایک شلوکا نکالا، اصغر کو پہنا دیا، اس کے بعد ہاتھوں سے بالوں کا شانہ کیا۔ کرنے کے بعد ارے اب پانی تو نہیں تھا خیمے میں، اب منہ کیسے صاف کرتی رباب؟ ایک مرتبہ رباب نے اپنے رخسار کو علی اصغر کے رخسار پر رکھ رخسار پر رکھ کر روئے، 2 قطرے آنسو نکلے، چہرے کو صاف کر کے کہا، اصغر سنو، بہت چھوٹے ہو میرے لال، ارے بابا کے یاد رکھنا، تمہاری زندگی میں بابا کو زخم نہ لگنے پائے، اے اصغر جاؤ، خدا حافظ و ناصر۔ یہ کہہ کر رباب نے حسین کے ہاتھوں پر اصغر کو رکھ دیا۔ اصغر کو حسین لے کر چلے، ابا کا سایہ کر کے چلے۔ ارے لوگوں نے سوچا حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، نہیں معلوم تھا ارے قرآن ناطق کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا حسین لے کر آ رہے ہیں۔ میدان میں آئے، کہا، اے لوگو، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اگر پانی پی لوں گا، دیکھو یہ میرا 3 دن کا پیاسا بچہ ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ ہاں عزیزو، اب جب حسین نے اصغر کے لیے سوال آب کیا، ارے با کے دامن کو اٹھایا، حسین نے کہا، اصغر، بابا نے تمہاری مصیبت بیان کر دی، تم تمام حجت کر دو۔ یہ کہہ کر حسین نے جلتی ہوئی ریتی پر اصغر کو لٹا دیا۔ ارے جب ریتی پر لٹایا، بچے نے اپنی ننھی سی زبان اپنے لبوں پر پھرانا شروع کی، اشکیا فوج یزید میں ہلچل مچی۔ ارے کا ظالم منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ حسین نے بچے کو آغوش میں اٹھا لیا۔ پسر سعد نے کہا، حرملہ، اقطع کلام الحسین، اے حرملہ، حسین کے کلام کو قطع کہا، حرملہ، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ بس عزیز و روایت لکھتی ہے، ارے حرملہ نے 3 ٹانک کا کمان تیر لیا، وہ تیر کہ جو لوہے کی چادروں میں چھید کر دیا کرتا تھا۔ حرملہ نے تیر اٹھایا، کمان میں لگایا، مگر ہاتھ لرزا، تیر زمین پر گر گیا۔ دوسری مرتبہ اٹھایا، ارے پھر تیر زمین پر گرا۔ پسر سعد کہتا ہے، حرملہ، میں نے تو سمجھا تھا تو بہت بڑا تیر انداز ہے، اے حرملہ، یہ تیرا نشانہ خطا کیوں ہو رہا ہے؟ ارے حرملہ کہتا ہے، پسر سعد، جو منظر میں دیکھ رہا ہوں وہ شاید تو نہیں دیکھ رہا۔ ارے کہا، جب میں تیر کو جوڑتا ہوں ایسا لگتا ہے ارے کوئی ماں در خیمہ پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔
بس عزیز و حرملا کا تیر چلا، یہاں جیسے ہی تیر چلا، ارے اصغر نے اپنی گردن اٹھا لی تاکہ میں اس تیر کو اپنے ہاتھوں پر روک لوں۔ ماں نے کہا تھا نا اصغر بابا کہ تمہاری زندگی میں بابا کو زخم نہ لگنے پائے۔ عزیزو، حسین ایک مرتبہ اصغر کو تیر لگا، مگر گردن چھوٹی تھی، تیر بڑا تھا۔ ارے حسین کے اصغر کے گلے کو توڑتا ہوا حسین کے باہوں میں در آیا، حسین کے ہاتھوں میں تیر چبھ گیا۔ ہاں عزیزو، میں نے ایک جملہ بہت بڑے ذاکر کا سنا ہے، کہا کہ یہ تیر اتنا وزنی تھا، اگر حسین کے ہاتھوں میں نہ لگتا تو شاید اصغر کا لاشا فضا میں بلند ہو جاتا۔ بس عزیزو، جب یہ تیر لگا، اب حسین نے اس تیر کو نکالنا چاہا، مگر جب تیر کو نکالنا چاہتے ہیں نا، روایت کہتی ہے کہ تیر کے ساتھ ساتھ اصغر کا لاشا بھی اٹھ جاتا ہے، اصغر بھی اٹھ جاتا ہے۔ عزیزو، حسین نے کہا اے اصغر، بابا کا اور امتحان نہ لو۔ اے اصغر، ابھی میں نے اکبر کے کلیجے سے برچی کا پھل کھینچا ہے، اصغر اگر اسی طرح تڑپتے رہے تو بابا تیر کیسے نکالے گا؟ جب نہیں اصغر نے کہا ہوگا بابا آپ تیر کھینچیے، اب اصغر کچھ نہ کہے گا۔ حسین نے بڑی مشکلوں سے تیر کو الگ کیا، تھوڑا سا خون ہاتھوں میں چلو میں لے لیا، زمین پر پھینکنا چاہا، آواز آئی مولا کبھی زمین سے دانا نہ اگے گا۔ آسمان پر پھینکنا چاہا، کہا مولا بارش نہ ہوگی۔ حسین نے اس خون کو اپنے چہرے پر مل لیا، کہا قیامت کے روز اسی طرح آؤں گا۔ بس عزیزو، ایک جملہ مصائب تمام۔ اب مائیں میری اگر مجلس سے سن رہی ہوں گی، آپ ذرا دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ جب اصغر خیمے سے تھا، زندہ اور جاوید چلا تھا نا، اب بتائیے کہ جب ماں کے ابھی تھوڑی دیر پہلے ماں کے سامنے جھولے میں وہ بچہ ہمک رہا ہوگا، ماں دیکھ رہی ہوگی، مگر اب جب حسین لے کر چلے، چھدی ہوئی گردن ہے، حسین در خیمہ پر آئے، ہمت نہیں پڑ رہی، کیسے رباب کو بتاؤں کہ بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ تسلیماً لامرہ۔ خیمے کا پردہ ہٹا، سکینہ نکلی، بابا اصغر پیارے تھے، پانی پلا لائے، بابا میں پیاسی رہ گئی۔ حسین خاموش، رباب در خیمہ پر آ گئی، آقا میرے بچے کو میرے حوالے کر دیجئے، میں اس کے بغیر اس کی جدائی میں بڑی مضطرب ہوں۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، اے ربا یہ تیرا اصغر ہے۔ ماں نے چھدی ہوئی گردن دیکھی، کائے اصغر کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے اس فرش عزائے حسین کا واسطہ، مالک جتنے بھی مومنات اس فرش عزا پر آئی ہیں اور جو مومنات اس مجلس کو سن رہی ہیں، جنہیں کہ جس بھی گوشے میں ہوں، پروردگارا ان تمام کی ہر آفت اور بلا سے محفوظ رکھنا۔ پروردگارا ان آنکھوں کو کسی غم میں نہ رلانا سوائے غم حسین کے۔ پروردگارا اس یہ پورا شوب دور ہے، مالک ہم سب حسین کی فرش عزا اس طرح نہیں بچھا سکے جس طرح ہر سال بچھایا کرتے تھے۔ پروردگار اس کا بڑا افسوس ہے، مالک تو جلد از جلد اس وبا کا خاتمہ فرما۔ اے پروردگارا ہمیں سال آئندہ پھر اس فرش عزا پر بیٹھنے کی توفیق نصیب کرنا۔ پروردگارا بیمار کربلا کا واسطہ، جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما۔ پروردگارا اسیری زینب کا واسطہ اسیری زینب کا واسطہ ہمارے جان اور مال، عزت اور آبرو کی محافظت فرما۔ پروردگارا جو مقروض ہوں ان کے قرض کو غیب سے ادا کر دینا۔ پروردگارا جو بے روزگار ہوں انہیں روزی عنایت فرما۔ پروردگارا جن کی روزیاں تنگ ہو گئی ہیں، مالک ان کی روزیوں میں کشادگی عنایت فرما۔ پروردگارا یہ ماہ محرم ہے، عزا کا مہینہ ہے، مالک ہمارے دلوں کو، ہمارے قلب کو خالص کر دے۔ پروردگارا ہمیں گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو کریم ہے، مالک جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگارا ان کے برزخ کی منزل کو آسان فرما۔ پروردگارا جتنے بھی موجود ہیں جو اس مجلس کو سن رہے ہیں، ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارا امتحان حسین کا واسطہ، جو بچے امتحانات دے رہے ہیں انہیں کامیابی اور کامرانی عنایت فرما۔ مالک جو زیارت کے مشتاق ہیں، پروردگارا انہیں حسین کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ جو جا چکے ہیں انہیں دوبارہ جانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا ہمارا آج بھی ایک مظلوم امام پردہ غیب میں بیٹھ کر اپنے جد کا ماتم کر رہا ہے، پروردگارا اس امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے پرسے کو ان کی بارگاہ میں پیش کر آواز دوں گی، اے زمانے کے امام، ہم آپ کو پرسہ دے رہے ہیں، مولا ہمارے اس پرسے کو قبول کیجیے گا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔